جو اپنی پیدائش کے منشا اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھنے کے بعد پیدائش کے منشا اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان امور کو اپناتا ہے، ان اعمال اور افعال کو اپناتا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جو مقصد کے حصول میں مددگار بنتی ہے، تو وہی انسان اعلیٰ ہے، وہی انسان افضل ہے۔ ورنہ انسانوں کی اکثریت ہر دور میں ہر جگہ رہی ہے اور رہے گی، جو اپنی پیدائش کے منشا کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مقصد کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یوں پیدا ہوئے، یوں زندگی گزارنے اور یوں ہی گزر گئے، تو گویا چار پایوں کی طرح انسان وہ بھی ہوتے ہیں جو چار پایوں کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اسلام اور روح اسلام یعنی مہذبیت یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اس کی شرافت اور کرامت کے بلند مقام پر پہنچنے کے لیے کن امور کو اختیار کرنا ہے، منشے کو ہمیشہ جانتے رہنا ہے، زندگی کے مقصد کو ہمیشہ پہچانتے رہنا ہے، اور آدمی اسی وقت زندگی کے مقصد کو، اپنی پیدائش کے منشا کو اسی وقت جاننے کی کوشش کرے گا جب وہ عبادت گزار ہوگا، جب وہ اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہے گا۔ جب عبادت کرے گا تو خود بخود وہ بغاوت سے بچا رہے گا، خود بخود وہ ضلالت اور گمراہی سے بچا رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت احسانات انسانوں پر ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا، انسان احاطہ نہیں کر سکتا کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات کیے ہیں کہ انسان اس کے باوجود احاطہ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو گنتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرنے کی سعادت حاصل کر لے گا، یاد کرنے کی عادت ڈال لے گا، جسے عرف عام میں ذکر دوام کہتے ہیں، ذکر اللہ کہتے ہیں، تو ذکر اللہ کی برکت یہ ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو جب ہدایت سے سرفراز کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مقصد حیات کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد مقصد حیات کو پانے کے لیے ان سارے امور کو اختیار کرنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہی انسان آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سب سے بڑا انعام کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو تم اگر، کنڈیشنل ہے، اگر گننے کی کوشش کرو، وَإِن، اگر گننے کی کوشش کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، فَلَا تُحْصُوهَا، تو تم گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں، احسانات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی اشرف اور اعلیٰ مخلوق انسان اور جنات کے تعلق سے سورہ رحمان میں 36 جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے، تُكَذِّبَانِ، جھٹلانا،
انسان جو دو گروپ میں تقسیم ہو گیا ہے اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیا، جنہیں ہدایت دی، ان میں سے وہ لوگ ہدایت پا چکے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے ضلالت اور گمراہی کو مسلط کر دیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں چلو پھرو، فَانْظُرُوا، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملت میں، کسی بھی وقت میں کسی پیغمبر، رسول، نبی کو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ واحد کی عبادت کرو۔ تو انسان جب تک عبادت اور بندگی نہیں کرے گا مقصد حیات کو نہیں پا سکتا۔ مقصد حیات کو سمجھنا ہے، زندگی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عبث اور بیکار کام سے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اور کائنات میں بکھرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سیارات، اس میں پھیلی ہوئی لاکھ مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے، کیا منشا ہے؟ تو مقصد اور منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ جن میں بھی بتا رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر صرف اور صرف میری عبادت کے لیے۔ تو خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، خاتمِ ولایت مقید محمد یا حضرت میاں سید محمد جن کوئی بن عبد سید عبداللہ علیہ السلام کو تحیات ارشاد فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب اور اللہ کی مراد یہ ہے کہ لیعرفون، یعنی میری معرفت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا مقصد کا تخلیق کائنات، کائنات کی تخلیق ہو یا مخلوقات کی پیدائش کا منشا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہے کیا، خالق کائنات ہے کیا، نور السماوات والارض ہے کیا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ لیکن انسان اور جنات پر بھاری ذمہ داری ہے معرفت کی۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہ کون رہا ہے اللہ، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، اپنی پہچان بناؤں، اپنا انٹروڈیوس کراؤں۔ تو فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، فعرفونی، لہذا تم مجھے پہچانو۔ کون پہچانو؟ جسے شعور عطا کیا گیا ہے، جسے اختیار عطا کیا گیا ہے، جسے حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت دی ہے، وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے۔
مکانہ نہیں، یہ سلسلہ ہے اور سلسلے کی کڑی ہر کوئی آپ آیا ہے۔ تو البرس اس بیسر کا مقصد، رسول کی بیسر کا مقصد، انبیاء کرام کی بیسر کا مقصد، اللہ کے خلیفوں کی بیسر کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے منشا کو سمجھ جائے، کائنات کی تخلیق کے مقصد کو پالے اور وہی امور اختیار کر لے جس کو اختیار کرنے کے بعد وہ شرافت اور کرامت کی بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں، ہر رسول اللہ کے دور میں، ہر نبی اللہ کے دور میں، ہر خلیفۃ اللہ کے دور میں انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں کا وہ طبقہ جو انبیاء، رسولوں پر اور خلفائے الہی پر ایمان لایا ہے، انسانوں کا سب سے اشرف اور اعلیٰ طبقہ رہا۔ اپنی پیدائش کے بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی دیدار کو حاصل کر لیا ہے، مشقتیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، غربت اور درماندگی ایسی تھی کہ سرداران، دولت مند سب ہش کرتے تھے کہ یہ کیسے غربا ہے جو ایک انسان کو نبی مان لیے، خلیفہ مان لیے، پیغمبر مان لیے۔ دیکھو ہم کیسے مال و دولت میں عطا کیے گئے ہیں، ہمارے پاس کیسے مال و دولت کے انبار ہے، فلاں فلاں، دنیا سے دین کو جوڑنے کی کوشش کرتے، کمپیئر کرتے ہدایت اور ضلالت کو دنیا کی دولت سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیے ہیں کہ انسان میں ہمیشہ دو طبقے رہے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ہدایت پا لی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ جن پر گمراہی مسلط کر دی تو وہ گمراہی میں رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دستور ہے، اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جماعت المنور کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مقدس مہینے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع تام و اتم، جن کے تعلق سے سینکڑوں احادیث شریفہ متواتر المعنی آئے ہیں، جن احادیث کا انکار، جن احادیث کی صحت کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ان احادیث متواتر المعنی کے مصداق قرار پانے والی یہ ذات حضرت سید عبداللہ، حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سن 847 ہجری کو 14 جمادی الاول کی تاریخ میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس عمر پر پہنچتے ہیں جہاں پر طبقے انبیاء پہنچنے کے بعد نبوت و رسالت ملی ہے۔ وہاں پر اللہ کے حکم سے آپ دعوے مہدیت کرتے ہیں،
ورزش، پوجا، پریئر کسے کہتے ہیں؟ مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجیے، اگر نماز کی بات آتی ہے تو عبادت اس معراج پر نماز کو بندگی میں سیدنا شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک وقت بدن پر سر نہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیدار ہو رہا ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ بدن نہیں ہے اور سر نماز پڑھ رہا ہے اور دیدار ہو رہا ہے۔ حج کی بات کو لے لیجیے، حضرت بندگی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 901 ہجری میں امام مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم 313 اصحاب کرام کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو ان 313 اصحاب کرام میں حضرت بندگیاں سیدنا شاہ نظام حضرت اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوتے ہیں، جو پہلے سے حج کر چکے ہوتے ہیں۔ 2 سال 3 سال قبل آپ حج کر چکے ہوتے ہیں، لیکن امام مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کے ساتھ بھی آپ کو حج کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اور بعد کے حج میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حج بیت اللہ ادا ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے دامن میں امام مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کے ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میاں نظام تم اس سے پہلے بھی حج بیت اللہ کے لیے آئے تھے، اب بھی آئے ہو، تب میں اور اب میں کیا فرق محسوس کرتے ہو، بیان کرو۔ تو حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حج کیا تھا، کعبے کو دیکھا تھا، اس مرتبہ جب حج کر رہا ہوں تو کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کتاب اللہ را پیش کرتا ہم، میں اللہ کی کتاب کو پیش کر دیا ہوں، وہ خلق را سوئے توحید کو دعوت، سوئے توحید کو عبادت دعوت بھی کنم، اور میں مخلوق کو عبادت اور توحید
اندازہ لگائیے کہ دعوت و عبادت وہ خلق راس ہوئے توحید و دعوت و عبادت نہیں کنم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں مخلوق کو توحید اور عبادت کی دعوت دیتا ہوں. تو توحید اور عبادت کی دعوت، عبادت کا حال دنیا کے سامنے دیکھ لیا. تو اب اس حساب سے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ ہو چکی. جو چیز طے ہے اس کے تعلق سے اگر لوگ سر کھپاتے ہیں، قیامت تک مہدی کی تلاش کرتے ہیں، تو گمراہی میں ہیں. وحقت علیہ الضلالہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں جو ارشاد فرما دیا کہ انسان کے دو طبقے ہوں گے، ان میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز کر رہا ہے. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ. اور ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو ضلالت اور گمراہی میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایسی دولت ملی ہے کہ آج دنیا کے مختلف طبقے، امت مسلمہ کے مختلف فرقے اپنے اپنے انداز میں آبائی باطل عقیدوں کی آڑ میں مہدی کی بعثت کی آرزو لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. مہدی کی بعثت کی تمنا کیے ہوئے ہیں کہ شاید یہ زمانہ مہدی کی بعثت ہوگی. اب مہدی کی بعثت نہیں بلکہ عیسیٰ کا نزول ہوگا، دجال کا نزول ہوگا، قیامت برپا ہوگی. اور جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا نیز تو نابود ہو جائے گی. مہدی کی بعثت کے بعد تو دنیا سدھر جائے گی. انسانیت اس بلند مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر انسان ربط پیدا کرے گا، بڑھائے گا اللہ سے، اپنے معبود سے، اس سے الفت بڑھائے گا، اس سے معرفت بڑھائے گا، اس کا دیدار حاصل کرے گا. تو چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، عام انسان تو عام انسان، عالم، فاضل، بادشاہان وقت، عمراء، سربراہان حکومت، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں آئے، اپنی اپنی نالج کے حساب سے تحقیق کیا. کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے قلم اٹھایا، کسی نے زبان چلائی. تو کوئی اخلاق کو دیکھے، کوئی سیرت پاک کو دیکھا. تو جو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جن کے حصے میں ہدایت تھی وہ تصدیق مہدی سے مشرف ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور جن کے حصے میں گمراہی تھی. سب کچھ دیکھ لیا. ضمیر ملامت کر رہا ہے، ضمیر صداقت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن دماغ سے کام لیا اور کیلکولیشن کرنے لگ گئے کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اگر ہم سید محمد جلال کی مہدیت کی حقانیت کو قبول کر لیتے ہیں. تو الغرض تقریباً 6 صدی کا طویل عرصہ ہونے جا رہا ہے. دنیا میں امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام ہے. اگر کوئی سچا انسان قرآن عظیم پر سچے دل کے ساتھ تحقیق کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، نور ایمان کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حائل ہو جائے گا. اور ویسے ہی اگر ایک سچا انسان خاتم ولایت مقید محمدیہ حضور میرا سید محمد جلال پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات، آپ کی عبادت و توحید کی وہ دعوت جو فرائض ولایت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا، نور ایمان کے ساتھ قرآن سے کمپیر کر کے دیکھنے کی سعادت حاصل کرے گا، تو یقیناً اب بھی اور قیامت تک ایسے لوگوں کے لیے تصدیق اور ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی جناب اقدس میں شکر بجا لاتے ہیں. اور شکر بجا لانے کا سب سے صحیح اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی پہلے سے زیادہ کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یقیناً احسان کیا، بلکہ سب سے بڑا احسان کیا کہ مہدی موعود برحق علیہ
زندگی کے مقصد کو پہچانے تاکہ ہم اس کائنات کی پیدائش کے منشا